توقیر بھملا صاحب نے ملکی سیاست اور سیاسی کارکنوں کی ذہنی سطح کی صورتحال پر ٹھیک لکھا ہے کہ کاٹھ کی پتلیاں ہیں، احکام کی تعمیل میں جو جتی ہوئی ہیں، کوئی اپنے انچارج اور بڑے صاحب کی جی حضوری پر مامور ہے اور کوئی اپنے لیڈر کا حکم ماننے میں دھت ہے۔ مجبور و محکوم ہیں سب جو اپنے آقا کو آنکھیں بند کر کے بے چوں چرا مان رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے کو غلامی کا تانا دیتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں جیسے کوئی لڑکی کسی سردار سے منسوب کر دی جاتی تھی تو اس کے پاس پسند کا اختیار ختم ہو جاتا تھا، ویسے ہی اس دور میں مردوں نے اپنے آپ کو بڑے سرداروں سے منسوب کر رکھا ہے۔ لوگوں کی اپنی ذاتی شناخت باقی نہیں رہی۔ جس کو دیکھو تو جی میں فلاں قبیلے کے سردار کے ماننے والوں میں سے ہوں۔ یوں ہر کوئی اپنے اپنے سردار سے منسوب ہو چکا ہے۔ سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت ان سب سے چھین لی گئی ہے۔ مستزاد یہ مصیبت الگ ہے کہ ان کی دنیا سمٹ کر اتنی مختصر اور محدود ہو چکی ہے کہ کچھ بھی تحریر کرو یا کچھ بھی بولو تو کسی کو وہ اپنے سردار کے حق میں دکھائی دیتا ہے اور کسی کو اپنے سردار کے مخالف۔ توقیر صاحب ہی کی ایک پوسٹ سے مزید چند باتیں کچھ رد و بدل کے ساتھ کہتا چلوں۔ میں ذرا کسی سیاستدان یا اشرافیہ کی غلطیوں کی نشاندہی کر دوں، فوراً کچھ لوگ ان باکس میں آ کر ناسے کے انداز میں کہنے لگیں گے، آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ کو میں ایسا نہیں سمجھتا تھا یا سمجھتی تھی، فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں ہوا، اس وقت کیوں نہیں بولے۔ حتیٰ کہ لوگ چاہتے ہیں کہ قابیل و حابیل کے قضیے میں تصفیہ کروانا بھی جیسے میری ذمہ داری تھی، وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو ہر بات ہر شخص کے سامنے کہنے والی ہوتی ہے اور نہ ہی ہر سوال قابل جواب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ صرف مقبول عام موضوعات پر بولا جائے جو آپ کو پسند ہوں اور جنہیں بس آپ ہی سننا چاہتے ہوں، اور فقط واہ واہ مکرر کا شور ہو۔ آزادانہ بولنے والا جو نہ تو کسی میڈیا ہاؤس سے وابستہ ہے اور نہ کسی جماعت کا کرائے کا بولچی ہے، اس کا کام ہے کہ وہ سیاسی اور سماجی شعور کی بیداری اور آگہی اور عوام کی فکری اور نظریاتی تربیت کے لیے ان تمام موضوعات پر بولے جن پر بولنا وہ ضروری سمجھتا ہے۔ اسے لوگوں کی ستائش یا تنقید و تنقیص سے بے نیاز ہو کر بات کرنی چاہیے۔ اشرافیہ یا سیاسی جماعتوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھنے والوں کے لیے کسی نظریاتی فکر کا سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ ساحل پر کھڑے ہیں تو اندھیری شب میں طوفانوں سے لڑ کر کنارے لگنے والی کشتی کی کہانی کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہے تو جان لیں یہ مقصد کبھی بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ کسی صورت بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے عمر بھر کی ریاضت لا حاصل و رائگاں کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اہمیت دیں۔ توقیر بھملا نے اسی موضوع کے متعلق عالمی ادب سے کچھ خوبصورت اقوال پیش کیے ہیں۔ خلیل جبران نے کہا تھا، تمام نقصانات قابل تلافی ہیں، ہر دکھ کا مداوع ہو سکتا ہے، مگر آپ کی زندگی کے وہ ماہ و سال جو دوسروں کو خوش کرنے میں ضائع ہو گئے ہیں ان کا ازالہ ناممکن ہے۔ اس ضمن میں مزید احتیاط کا رستہ اختیار کرنے کے لیے نجیب محفوظ نے کہا تھا، آپ کے خلاف کہی جانے والی ہر بات جواب کی مستحق نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جن کی کسی بھی سطح پر کوئی قدر اور پہچان نہ ہو ان کو ضرورت سے زیادہ قدر دے کر خود کی بے قدری نہ کریں۔ جارج برنارڈ شاہ کے مطابق ہر اس چیز کو نظر انداز کریں جو آپ کی خوشی کو چھین لیتی ہے، آزاد زندگی گزاریں۔ اور آخر میں شامی مصور اور اداکار ایمن زیدان کا بے مثال قول، وہ کہتا ہے، جو زندگی مجھے ملی ہے اس میں سب سے اہم میں خود ہوں، میں ہر صورت میں ہی رہوں گا اور اپنی زندگی میں کسی دوسرے کا کردار نہیں نبھاؤں گا۔ لوگ میرے متعلق کیا کہیں گے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے سوشل میڈیا پیجز یا یوٹیوب چینل پر آنے والوں سے درخواست ہے کہ یہاں علمی اور ادبی بحث و تمہیز کریں، نہ کہ کسی سیاسی گروہ یا غیر جمہوری گروہ کے اعزازی مشیر بن جائیں۔ ایسے لوگ مجھ سے دور ہی رہیں
تو بہتر ہے جن کا نصب العین یہ ہوتا ہے کہ نمک حلالی کرتے جاؤ، معیار جائے باڑ میں، دم ہلانا واجب ہے، کردار جائے باڑ میں۔